السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ صدق الله العظيم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کرتے کا یہ اثر ہوگا کہ وہ جو میری جدائی کے غم میں روئے ہیں اور اس رونے سے جو بینائی چلی گئی ہے، اس کرتے کے ڈالنے سے بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب اپنے سارے گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اور جب یہ قافلہ، ان کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، مصر اور کنعان کے درمیان تقریباً 8 دن کی مسافت یعنی 250 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ سواری یعنی اونٹ پر 8 دن لگتے تھے۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، سٹیا گیا ہوں، تو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ یوسف کہیں بھی ہیں، زندہ ہیں، ملیں گے مجھ سے۔ 40 سال میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے جانے کے بعد ان سے نا امید نہیں ہوئی، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی، فرتد بصیرا، اور فوراً ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے الم اقل لکم، اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی بیٹے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ یوسف 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 کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور حضرت یعقوب کہتے تھے مجھے اللہ سے پوری پوری امید ہے کہ یوسف دوبارہ مجھے ملے گا۔ اب تمام بیٹوں کو ایک دم احساس ہوا تو کہنے لگی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان اب ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے یوسف کے ساتھ جو کیا تھا ہم سے بڑی غلطی کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب اللہ سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو الحمدللہ ہمارا قصہ شروع ہوا تھا، سورہ یوسف جو ہماری شروع ہوئی تھی، اور شروع سے لے کر اب تک جو الحمدللہ ایک ترتیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اب یہ واقعہ، یہ قصہ اختتام پر ہے۔
شروع کہاں سے ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری کرنی تھی، اور اللہ کے علم میں تھا کیا کرنا ہے، اور کن حالات سے، مسائل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو گزار کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام تک پہنچانا ہے. وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے دروس میں آ چکی ہیں. آج جو قصے کا اختتام اب انشاءاللہ ایک آدھ درس میں مکمل ہوگا کہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے سامنے اپنے یوسف ہونے کا اظہار کیا کہ میں ہی یوسف ہوں، انا یوسف. گزشتہ درس میں نے یہ بیان کر دیا تھا، انا یوسف، میں یوسف ہوں. تو بھائیوں نے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تم واقعی وہی یوسف ہو جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. ہمارے کنعان یعنی حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے اس کے قریب میں جنگل میں ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں آپ کو ڈال دیا تھا یہ سوچ کر کے بس آپ گئے. ہم تو اس پر ہیں کہ پتہ نہیں آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، آپ واقعی وہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں وہی یوسف ہوں. تو جب بھائیوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اللہ کے حکم سے اپنا اظہار کر دیا، اب تک اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ سارے معاملات تکوینی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معاملات اور ان کی آزمائش اور ان کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی کہ اپنا اظہار نہیں کرنا. اب اظہار کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اظہار کر دیا. جب اظہار کر دیا تو بھائیوں میں دو چیزیں پیدا ہوئیں، بھائیوں کے اندر دو چیزیں پیدا ہوئیں. ایک تو خوشی کہ ہمارا بھائی ہے، کچھ بھی ہو بھائی ہے، ہم نے اس کے ساتھ برا کیا تھا لیکن ہے تو نا بھائی، ستیلا ہو کچھ بھی ہو بھائی تو ہے، اور وہی بھائی جس کی غم میں ابا ہمیشہ روتے رہتے ہیں. تو بھائیوں کو یوسف کے اس ملنے پر خوشی ہوئی، ایک چیز. اور دوسرا ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی، ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی کہ ہم نے تو ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا اور کیا کچھ کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی، اور آج اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ جو ہماری سوچ و سمجھ سے بالاتر ہے. تو بات وہی ہے جو میں گزشتہ دروس میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ حاسدین جو کہ اپنے بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے مقام کی جلن میں اس کو اس مقام سے محروم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی لاکھ کوشش کرے کہ یہ وہ مقام تک نہ پہنچے، جب اللہ کی چاہت ہے تو وہ کام ہو کر رہے گا. بھائی تو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ہم نے یوسف کو کس مقام تک نبوت بھی دینی ہے، بادشاہت بھی دینی ہے. نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، مصر کا تخت اور بادشاہ مصر کی تخت تاج ملا، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن ایک حالات اور آزمائش سے گزار کر دیا. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسے بھی عطا فرما دیتے ہیں بغیر حالات اور بغیر آزمائش کے، ایسے ہی دے دیتے ہیں کسی کو. جیسے بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو والد کی کمائی تو محنت کی ہوتی ہے اور بغیر محنت کے اولاد کو مل جاتی ہے. ابا نے زندگی بھر محنت کری، بیٹوں کو بغیر محنت کے سب کچھ لگایا مل گیا. تو اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ محنتوں سے عطا فرماتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی داستانیں سناتے ہیں کہ ہم نے اتنی عمر کے تھے، محنت کی اور اب آج ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جس نظام میں چلاتے ہیں اللہ کے علم میں ہے. بندے کا کام ہے اللہ تعالیٰ جس نظام میں اس کو چلا رہے ہوں وہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اللہ سے خیر مانگتے ہوئے چلتا رہے، چوں چرا نہ کرے، چوں چرا نہ کرے، اعتراض نہ کرے، سمجھ میں آئے نہ آئے خاموشی اختیار کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، دعائیں خیر کی عافیت کی مانگتا رہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنی یوسف ہونے کا اظہار کر دیا تو بھائیوں سے کہا کہ اب سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا کی فکر تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھی، یہ کوئی عام قمیص نہیں تھی. اس قمیص کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو کہ تفسیر
مختلف تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. ائمہ تفاسیر نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ یہ قمیص کیا تھی، کہ اس قمیص کی اتنی تاثیر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ ابا میری یاد میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اس قمیص کو لے جا کر ابا کی آنکھوں پہ ڈالو علی وجہ ابی. جیسے یہ قمیص ابا کی آنکھوں سے ٹچ ہوگی تو بینائی لوٹ آئے گی. آخر اس قمیص میں ایسی کیا چیز تھی؟ تو مفسرین نے تفاسیر میں اس قمیص کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو کرتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، یہ وہ کرتا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت کے جو مشرک بت پرست لوگ تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے تھے آگ میں ڈالنے سے پہلے. نعوذ باللہ. ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کے ہم ننگا کر کے آگ میں ڈالیں گے، جلانے کے لیے ڈالا تھا. لیکن ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتے ہیں، وہ آگ جس کا کام جلانا تھا لیکن وہ جلانا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کو کہا تم نے جلانا نہیں ہے، تم میرے ابراہیم کے لیے راحت و سکون بن جاؤ. تو آگ جس میں کہ کوئی راحت و سکون تلاش نہیں کر سکتا، آگ دیکھ کر انسان کی جان نکل جاتی ہے، لیکن وہی آگ اللہ کے حکم کے بغیر جلا نہیں رہی، جلائے گی اللہ کے حکم سے. باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت کے جو بت پرست تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی تھی، کپڑے اتار لیے تھے. تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے، آسمانوں سے جنت کا ایک کرتا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کرتا لے کر آئے فوری. انبیاء علیہ السلام بہت ہی زیادہ حیا اور شرم والے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حیا اور شرم اور سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت انبیاء علیہ السلام کے ہاں ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے حیائی اور بے حیائی والے کام آج ہم دیکھتے ہیں، خواتین میں دکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ لباس کے معاملے میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے. سب سے پہلا حملہ شیطان لباس پر کرتا ہے کہ مختصر سے مختصر لباس پہنا کر عورت کو بھی غلط راستے پہ ڈالا. اب اس عورت کے ذریعے جتنے لوگ اس پر نظر ڈالیں گے، اس کے جسم کو دیکھیں گے، یہ دونوں ہی کے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے اور بے حیائی اور چست لباس پہن کر نکلتی ہے تو جو اس کو مرد دیکھتا ہے ارادے سے، وہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور دکھانے والی عورت جو اپنے کو پیش کر رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ دونوں اللہ کی لعنت میں ہیں، اللہ کے غضب میں ہیں. یہ باہر جا رہے ہیں، کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی آفت کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی لعنت میں، اللہ کی رحمت میں نہیں ہے. رحمت میں جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو اللہ کی لعنت میں ہوتا ہے اس کی حفاظت نہیں کی جاتی. تو وہ خواتین جو بے حیائیوں کا لباس پہن کر نکلتی ہیں، دراصل وہ خود بھی گناہ کا سبب بن رہی ہیں، اور خود بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رحمتوں سے دوری، اور دوسروں کے لیے بھی سبب بن رہی ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام تو بہت زیادہ حیا والے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہی کپڑے اتارے گئے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمانوں سے جنت کا کرتا بھیج دیا. جبرائیل علیہ السلام وہ کرتا لے کر آئے، وہ کرتا پہنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرتا پہن لیا، جس سے ان کے جسم کی حیا محفوظ رہی. پھر کیا ہوا؟ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو دیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب انتقال کا وقت ہوا تو یہ کیونکہ کرتا بڑا قیمتی تھا، جنت کا آیا ہوا کرتا تھا، تو اسحاق علیہ السلام نے اس کو بڑا احتیاط سے رکھا کہ ابا کی نشانی یہ جنت سے آیا ہے. تو اسحاق علیہ السلام نے یہ کرتا حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو دیا کہ دادا کی نشانی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نبوت جو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے وہ انہی سے آگے چلے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کو رکھ دے دیا تھا کہ تم اس کرتے کو پہنو. تو وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیا، اذهبوا بقمیصی، یہ کرتا میرا لے جاؤ، ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، ابا کی آنکھوں پہ جا کے ڈالو تو دیکھو گے کیا ہوگا، یأتی بصیرا، جب تم ڈالو گے فرتد بصیرا تو بینائی لوٹ آئے گی. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا.
کہ کرتا دے دیا۔ دوسرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور بھائیوں سے کہا کہ جلدی جاؤ اور سب گھر والوں کو اب یہیں لے آؤ، مصر میں، کنعان میں رہ رہے ہو۔ کنعان ایک پسماندہ علاقہ ہے، قحط زدہ علاقہ ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے۔ اللہ نے تمہارے بھائی یوسف کو بادشاہت دی ہے، تو یہاں ہر چیز کی فراوانی ہوگی، تم ابا کو سب کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ کے ضمن میں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، بڑا اہم ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد اپنے والد کو زیادہ بلانا تھا، کیونکہ والد کی بہت زیادہ محبت اور خیر خواہی تھی، 40 سال کی دوری تھی، والد صاحب کی زیارت کرنی تھی، والد بھی محبت میں تڑپتے تھے، یوسف بھی یقیناً اپنے والد کی یاد میں تڑپتے تھے، تو بلانا والد کو چاہتے تھے۔ بھائیوں سے تو ملاقات ہو گئی تھی، اور سب گھر والوں کو مصر میں آباد کرنا چاہتے تھے، مقصد سب سے زیادہ والد کی زیارت تھی، ابا کی زیارت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج و عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس طرح تو ہم بہت سارے حج و عمرے کا ثواب کما لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ بھی بڑے کریم اور رحیم ہیں، وہ دینے سے کتراتے نہیں ہیں۔ تم محبت بھری نگاہوں سے اپنے والدین کو جب بار بار دیکھو گے تو ربا بھی تمہیں بار بار حج و عمرے کا ثواب دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں والد کی زیارت کا بڑا شوق اور تڑپ اٹھ رہی تھی، اور والد بھی اس کے لیے بےتاب تھے کہ کب میرا بیٹا یوسف ملے گا، مجھے 40 سال ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ کرتا دیا اور کہا کہ جلدی سے لیاؤ سب گھر والوں کو۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھایا مفسرین نے کہ بھائی ابا کا بلانا مقصد تھا کہ ابا کسی طرح آ جائیں، یہ کیوں کہا کہ بِأَهْلِكُمْ سارے گھر والوں کو لے کر آؤ؟ تو مفسرین نے کہا کہ کسی بڑے کو بلایا نہیں جاتا بلکہ اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ ابا کو لے آؤ میرے پاس، تو یہ بے ادبی تھی۔ یہ کیا تھی؟ بے ادبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، وہ کہاں اس طرح کی بے ادبی کر سکتے تھے کہ ابا کو بلوائیں؟ تو انہوں نے کہا گھر والوں کو لے آؤ، تو گھر والوں کے ضمن میں ابا بھی شامل ہو جائیں گے، ابا بھی آ جائیں گے۔ براہ راست یہ کہتے کہ ابا کو لے کر آؤ میرے پاس، تو یہ بے ادبی تھی، کیونکہ بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا لفظ اختیار نہیں فرمایا کہ جس سے بے ادبی ہو، کتنا پیارا لفظ استعمال فرمایا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ قرآن کریم کے ہر لفظ میں نور ہے، ہر آیت میں بہت بڑی بڑی ہدایتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمیں بہت بہت زیادہ گہرا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے اس آیت وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ کے ضمن میں جو میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو ادب بیان کیا ہے، کتنا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا کس قدر ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جو ادب اور احترام والا ہوتا ہے اس کی منزلیں بڑی اونچی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی کے راستے اور بڑی کامیابیاں اس کے قدم چوما کرتی ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب لحاظ کرتا ہے۔ اور جو بے ادب ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کی ہماری نئی جنریشن ہے، جن کو صرف یہ سکھایا کہ بس تعلیم تعلیم اور نوٹ کماؤ، لیکن ہمارے آج کل کی جو نئی نسل ہے ان کے دلوں میں بڑوں کا ادب اور احترام نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا چاہیے، بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے۔ یہ تربیت گاہوں سے ملتی تھی، یہ تربیت تعلیم گاہوں سے ملا کرتی تھی، لیکن آج کی تعلیم گاہوں میں صرف دنیا پرستی رہ گئی کہ بس پڑھ لو، انگلش آ جائے، انگلش آ جائے، انسانیت آئے یا نہ آئے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انسانیت، بڑوں کا ادب اور احترام، والدین کی قدر اور اہمیت، یہ کس قدر قیمتی دولت ہے۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، وہ گھر ان بوڑھے ماں باپ کی برکت سے کس قدر اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، اور کیسی کیسی رحمتوں کا نزول ہے ان بوڑھے ماں باپ اور ضعفاء کی برکت سے۔ لیکن آج ان بوڑھوں کی سب سے زیادہ ناقدری ہے، اللہ بچائے۔ وہ نوجوان بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور سب مسلمانوں کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ اپنے بڑوں کا قدردان، خدمت گزار، سعادت مند، خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے والدین کے سامنے جھک جھک کر باتیں کرتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں ہلکی آواز سے باتیں کرتے ہیں، اور والدین کی اس فکر میں رہتے ہیں کہ ابا کوئی کام بولے تو میں جلدی سے دوڑتا ہوا کروں اور میں کوئی خدمت ابا کی کر لوں۔ وہ خوش نصیب ہیں، اور وہ بڑے بد نصیب ہیں کہ اتنا قیمتی خزانہ
اللہ نے اتنی بڑی دولت گھر میں دی ہے والدین کی شکل میں، اور ان کی خدمت کر کے ہم کچھ بھی نہیں کما رہے، کچھ بھی نہیں پا رہے، یہ ہماری محرومی اور بدنصیبی ہے۔ تو وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ خوش نصیبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کی برکت تھی۔ کہنے لگے نہیں، ابا کا میں براہ راست نہیں کہوں گا، بلکہ کیا کہا، سب گھر والوں کو لے کر آ جاؤ۔ تو یہاں سے یہ ادب معلوم چلا۔ تو یہ میں نے آج آیتوں کی تو زیادہ تلاوت کی تھی، لیکن میں ایک ہی آیت کی آج ترجمہ اور تفسیر بیان کر سکا 93 آیت کی، کیونکہ بہت بہت قیمتی باتیں ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں انسان کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔